الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں اور سفر کا مہینہ محرم کے مہینے کے بعد رکھا ہے. سفر کی آج 3 تاریخ ہے. زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے اس مہینے کے بارے میں لوگوں کے کیا نظریات اور خیالات تھے. اسلام نے آ کر ان نظریات کی اور ان خیالات کی تائید کی ہے یا ان کو غلط قرار دیا ہے. یاد رکھیں کہ اسلام توہم پرستی سے روکتا ہے، غلط خیالات کی تردید کرتا ہے. اکثر لوگ اپنے ہی مزعومات، اپنے ہی خیالات کو ہوا دیتے ہیں اور انہی کو حق سمجھتے ہیں. اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال تھا؟ تین مہینے تو لڑائی بند رہتی تھی، مسلسل 3 مہینے اور ایک چوتھا مہینہ علیحدہ تھا. اس میں عرب خون ریزی سے، قتل و غارہ سے روکے رہتے تھے. 3 مہینے سرد ہیں، مسلسل ہیں. یہ عربی کا سرد ہے. اور 1 مہینہ فرد ہے، اکیلا ہے،
وہ 3 مہینے جو مسلسل ہیں یا 1 مہینہ جو اکیلا ہے، جس میں عرب لڑائی نہیں کرتے تھے، حرام سمجھتے تھے، جاری جنگ کو روک لیتے تھے اور ان مہینوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، لگاتار ہیں، اور 4تھا مہینہ رجب کا۔ ان 4 مہینوں میں عرب خون ریزی سے، قتل و غارت سے رک جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ 3 مہینے کی جنگ بندی، قبائل کی آپس کی دشمنی اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ 3 مہینے ختم ہوتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم ختم ہوتے ہی دوبارہ عداوت، دشمنی کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، پھر قتل و غارت تیزی کے ساتھ شروع ہو جاتی تھی۔ تو 3 مہینوں کے بعد یہ مہینہ جیسے ہی آیا تو خون ریزی شروع ہو گئی۔ اب وہ 3 مہینے جو رکے ہوئے تھے وہ بھی سارے جذبات اسی مہینے میں پورے کرتے تھے۔ یہ زمانہ ہے جاہلیت کی بات ہے، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ کافی تعداد میں لوگ مارے جاتے، جن کے مارے جاتے وہ غمگین ہو جاتے، جو مارنے والے ہوتے تھے، قتل کرنے والے، وہ خوش ہو جاتے تھے کہ ہم نے دیکھو کیسے اپنے دشمن کو زیر کیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا آیا اسلام تک۔ جب تک اسلام کا ظہور نہیں ہوا یہ کہانی چلتی آئی اور مسلسل رہی۔ تو ماہ سفر میں قتل و غارت بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے عرب لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں نحوست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں اس مہینے میں آتی ہیں، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب بیمار ہو جاتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت نہیں رہتی، رشتہ کرو گے، شادی کرو گے تو نتیجہ 0 ہو جائے گا، سفر کے مہینے میں 0 ہو جائے گا۔ یہ خیالات، کوئی خوشی کا کوئی موقع ان کا اور شادی بیاہ کا نہیں وہ قائم کرتے تھے، کوئی تقریب قائم نہیں کرتے تھے۔ اس مہینے میں وہ شادی بھی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا تھا اس کا اس مہینے میں ختنہ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ مہینہ منحوس ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ یہ سوچ جو تھی یہ اسلام سے پہلے لوگوں کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں، مسلم میں، مشکات میں، تمام کتب احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ موجود ہے۔ حدیث تو لمبی ہے، اسی میں یہ جملہ ہے، لا سفر، سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ اختلاط اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے ہماری تہذیب کو۔ شادی بیاہ ہو یا غم کا موقع ہو،
کبھی کسی نے یہ سوچا ہی نہیں آج تک کہ اسلامی طریقہ کیا ہے، خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر کیا طریقہ ہے اسلامی۔ شادی کر رہے ہیں، بس رواج چل رہے ہیں۔ یہ رواج کہاں سے اترے ہیں؟ کبھی تحقیق کی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کی۔ اب تو اخراجات کے اعتبار سے شادی بھی غمی ہے اور غمی بھی غمی ہے۔ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے، پیسہ لوگوں کا خرچ ہو رہا ہے رسومات پر، بدعات پر، ان چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کی جتنی رسومات تھی ایک ایک کو آپ نے کاٹ کے رکھ دیا ہے، نفی کر کے رکھ دی ہے۔ لا سفر، سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اب بات چل پڑی کہ کسی زمانے میں، رات میں، دن میں، کسی گھڑی میں کوئی نحوست ہے بھی صحیح یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، نہ کسی سال میں نحوست ہے، نہ ہی کسی مہینے میں نحوست ہے، نہ ہی کسی ہفتے میں نحوست ہے، نہ ہی دن میں نحوست ہے، نہ رات میں نحوست ہے۔ اللہ تعالی نے زمانے کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھی، زمانے میں کوئی نحوست نہیں۔ اگر نحوست والی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن کریم پڑھیں تو اس میں آیا کہ دن منحوس ہیں۔ اللہ نے دنوں کی صفت ذکر کیا ہے کہ یہ دن منحوس ہیں، اور بیان ابھی میں یہ کر رہا ہوں کہ کسی دن میں بھی نحوست نہیں ہے، لیکن اس کا پس منظر تو آپ دیکھیں کہ ہے کیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد جن کے قد لمبے لمبے تھے، ایک ایک آدمی کا قد سینکڑوں گز لمبا تھا، 300 گز لمبا قد، اور کھجور کے درخت لمبی لمبی کھجوروں کے برابر ان کے قد تھے۔ طاقت اتنی زیادہ کہ ان کو اپنی جسمانی طاقت پہ ناز تھا۔ ایک آدمی کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ سے پہاڑ کی ایک چٹان کو پہاڑ سے علیحدہ کر کے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتا تھا، اس قدر ان کی طاقتیں تھیں وہ۔ آج کل کے جھارے مارے ان کا کیا مقابلہ کریں؟ کوئی پہلوان نہیں ہے جو ان کی طاقت جسمانیہ کا، قوت جسمانیہ کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، بتاؤ تو صحیح ہم میں سے کون، ہم سے کون زیادہ سخت ہے طاقت میں، قوت میں، بتاؤ۔ یہ بھی وہ بولتے تھے، کہا کرتے تھے۔ ہماری طاقت سے زیادہ طاقت والی قوم کون سی ہے؟ جسمانی طاقت۔ تکبر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے توحید پیش کی، انہوں نے توحید کو ٹھکرا دیا، اس دعوت کو نہ مانا، انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سزا دی تو اس کا ذکر اس آیت میں کیا جو میں نے پڑھی ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ یہ وہ آیت ہے جو قوم سمود کی، قوم عاد کی سزا کو بیان کر رہی ہے
کیا سزا دی تھی اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا اس لمبی دھڑنگی قوم پر ہم نے ہوا تیز تند چھوڑ دی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. رب کے لشکروں کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے نا، یا کوئی اور جانتا ہے؟ ہمیں سمجھ لینا چاہیے ہماری کوئی طاقت نہیں. نزلہ زکام، ایک دن کا بخار ہو جائے، منہ ڈھیلا ہو گیا، یہ پھول مرجھا گیا، ہماری تو یہی طاقت ہے. ہم ہیں کیا اللہ کے سامنے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے لشکروں کو اللہ نے یہ کہہ دیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا الا ہو، مگر وہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. کیا کیا طاقت کے لشکر اس کے پاس چھپے ہوئے ہیں. جس وقت چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. ہوا کو کہا ان کو تباہ کر دے. اللہ نے فرمایا ہم نے ہوا چھوڑ دی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا. اب معذرت کے ساتھ آپ حضرات چونکہ ماشاءاللہ سرزمین شرک و بدعت پر رہتے ہیں تو آپ کے عقائد کی تصحیح ہمارے ذمہ ہے. ارض الایمان اللہ نے قرآن میں ایک زمین کو کہا ہے، دار الایمان. قرآن میں ہے کہ وہ جگہ دار الایمان ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان، سورۃ الحشر میں ہے. اللہ نے ایک جگہ کو دار الایمان کہا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ ایک شہر کی قسم کھائی ہے اور ایک جگہ کو دار الایمان کہا ہے. جس شہر کی قسم کھائی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ المکرمہ. دار الایمان جس شہر کو کہا ہے وہ مدینہ المنورہ ہے، وہ دار الایمان ہے. یہ کون سا دار ہے جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں؟ اس دار میں شرک اور بدعت کی بہتات ہے. جگہ جگہ پہ شرک ہے، جگہ جگہ پہ بدعت ہے. ہم تو سوچتے ہیں کبھی کہ اتنی سچی باتیں بھی عوام کو سنا دیتے ہیں، پھر بھی کبھی نہ دن کو نہ رات کو ابھی تک بھوکے تو نہیں مرے. سچی باتیں سنانے کے باوجود اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. کبھی بیمار ہو جاتے ہیں تو وہی پڑھتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے اللہ دیتا ہے. کھری باتیں ہم نے جب سے الحمدللہ سالہ سال گزر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کی گفتگو میں کھرا پن ہے، کھوٹ نہیں ہے، آمیزش نہیں ہے. ان کے راستے پر چلے تو ملاوٹ پھر زیب نہیں دیتی. ان کا راستہ ایسا مبارک راستہ ہے. تو انبیاء علیہ السلام توحید بیان کر رہے ہیں. فرمایا نہ مانا انہوں نے میرے پیغمبر ہود علیہ السلام کی دعوت توحید کو. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا. ہم نے ہوا چھوڑی، سر سر تیز تند ہوا. ایک دن نہ فی ایام النحسات. فرمایا نحوست والے دنوں میں. وہ نحوست والے دن کتنے تھے؟ اس کا ذکر سورۃ الحاقہ کے پہلے رکوع میں ہے. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام. 7 راتیں 8 دن مسلسل 1 ہفتہ ان پر ہوا چلتی رہی، تیز اور تند ہوا. وہ دن ان کے لیے نحوست والے تھے. اللہ نے کہا ہے وہ دن ان کے لیے نحوست والے تھے.
اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ دینوں کے اندر نحوست تھی یا ان کے اعمال بد میں نحوست تھی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دینوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، ورنہ اگر دینوں کو منحوس قرار دے دیا جائے پھر تو وہ 7 راتیں بھی منحوس، اور وہ جو 8 دن تھے وہ بھی منحوس، پھر ہفتے میں کوئی اور دن بچے گا؟ ہفتے کے دن بھی ہوا، اتوار کے دن بھی ان پر ہوا چلی، سوموار کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعہ کو، اور رات میں بھی ہوا، دن کو بھی ہوا چل رہی ہے، تو وہ تو سارے دن پھر منحوس ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل نحوست انسان کے فعل بد میں ہے، اعمال بد میں ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، ورنہ اللہ جل جلالہ نے کسی گھڑی میں کوئی نحوست نہیں رکھی۔ دن تو مبارک ہے۔ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے یا آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے نا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی ہوا سے بچ گئے، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ہوا کے طوفان سے وہ بھی بچ گئے۔ تو وہی دن تباہ ہونے والی قوم کے لیے منحوس تھے، اور وہی دن اور وہی راتیں بچنے والوں کے لیے مبارک تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اصل نحوست دنوں میں اور راتوں میں نہیں ہے۔ اصل نحوست کس چیز میں ہے؟ ان پر یہ عذاب کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، اس وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا۔ اب یہ مہینہ جس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر کے مہینے میں آپ نے خود نکاح کیا ہے، آپ علیہ السلام نے نکاح کیا ہے اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے جو نکاح کیا ہے، ایک روایت کے مطابق آپ نے ماہ سفر میں کیا ہے۔ تو ایک نکاح آپ کا خود اس مہینے میں، اپنی بیٹی کا نکاح اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں، لیکن ہمارے لوگ اسی پرانی سوچ پر کھڑے ہیں، کیا یہ خالی مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، یہ صفر ہو جائے گا کام تمہارا، شادی نہ کرو۔ توہم پرستی ہے، وہم اتنا بڑھ گیا۔ کون سی چیز ہے جو ہماری سوچ کو کمزور کرتی ہے؟ یاد رکھیں، میں بتاتا ہوں، رشوت کھاؤ گے، سود کھاؤ گے، جھوٹ بولو گے، نماز چھوڑو گے، زنا کرو گے، یہ کام کرو گے تو وہم پیدا ہوگا اور انسان توہم پرست بن جائے گا، اور کھٹکا بھی ہوگا تو آدمی کہے گا اوہ جن آ گیا، ادھر سے جن آ گیا۔ یہ چیزیں ہمیں خراب کریں گی، ٹھوکر بھی لگ جائے گی، مجھے کسی جن نے دھکا دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے درس میں بیان کیا تھا کل پرسوں کہ بلی اگر سامنے اچانک آ جائے، اوہ یہ مجھے گھور کر کیوں دیکھ رہی تھی، اور پھر اگر باہر نکلا کسی کام کے لیے اور بلی کی بجائے وہ کالی بلی ہو تو کہا اوہو یہ تو مکمل کوئی جن ہی تھا جو کالی بلی میرے سامنے آ گئی ہے۔ اس مہینے کے بارے میں ہندوستان میں لوگ کیا ذہن رکھا کرتے تھے کہ اس کے پہلے 13 دن بڑے تیز ہیں، 13 تیزی اس کو کہتے تھے، اس میں بڑی مصیبتیں، بڑی بلائیں آتی ہیں۔ آپ حضرات ان لوگوں کے نظریات کو لے کر چلیں گے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرمان برحق ہے؟ جی آپ نے کیا فرمایا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اس میں نحوست ہے۔ ساری کائنات مل جائے اور وہ ایک علیحدہ بات کہے اور آقا انعامدار ایک بات ارشاد فرمائے، سچی بات کس کی ہوگی؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اور یہ بالکل میں درست کہہ رہا ہوں کہ آپ ہی کی بات سچی ہوگی اور اللہ ہی کی بات سچی ہوگی، باقی کسی اور کی بات نہیں مانتے ہم. فرمایا لا سفرا، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. اس مہینے میں ایک اور کام بھی ہوتا ہے. توجہ کے ساتھ اگر آپ حضرات یہ بات سن کر کسی کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ بات صدقہ جاریہ بن جائے. آخری بدھ آئے گا اور آخری بدھ کو لوگ کہیں گے حلوہ پکانا چاہیے اور اس میں خاص طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. وہ آپ کو طریقے بھی بتائیں گے، خاص طریقے سے نماز پڑھیں، یہ 4 رکعت نفل پڑھیں، اس میں پہلی رکعت میں یہ پڑھیں، دوسری میں یہ پڑھیں. یہ آج حلوہ کیوں پکانا چاہیے اور بانٹنا چاہیے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس مہینے کے آخری بدھ میں غسل صحت فرمایا تھا. آپ نے بیماری آپ کی ختم ہوئی تھی اور آپ صحت مند ہوئے تھے، آپ نے غسل کیا تھا. تو اس خوشی میں یہ چیزیں پکا کر بانٹنی چاہیے، تقسیم کرنی چاہیے، ہمیں بھی خوشی منانی چاہیے کہ آپ نے غسل صحت فرمایا تھا. تو یاد رکھیں آپ علیہ السلام کی وفات ہے 12 ربیع الاول کو. آپ کی وفات کب ہے؟ 12 ربیع الاول کو وفات ہے. اور آپ کی بیماری رہی ہے 13 دن. آخری بدھ تھا سفر کا بالکل آخری دن، 29 تاریخ سفر کی تھی. تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. آدھی رات تھی، آپ اٹھے. آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کو اٹھایا، اٹھو بے اٹھو، مجھے حکم ملا ہے کہ میں اہل بقیع کے لیے جو بقیع میں دفن ہیں میں ان کے لیے جا کر دعا کروں، استغفار کروں. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی، استغفار کیا. آج بھی ہمیں بھی یہی حکم ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر یغفر اللہ لنا ولکم. کیسی پیاری دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے. جب بھی تم جاؤ تو یہ دعا پڑھو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی بخشش کرے، اللہ تمہاری بھی بخشش کرے. کیسی پیاری دعا ہے. آپ مردوں کے لیے دعا کے قائل نہیں ہیں؟ مردوں کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. اچھا اس کے بھی قائل ہیں کہ کسی قبر کو سجدہ بھی کرنا چاہیے؟ بولیں تو صحیح، آپ بولتے نہیں ہیں. قبر کو سجدہ کرنا چاہیے یا دعا کرنی چاہیے؟ یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو اور ہم تمہارے قدموں پر ہیں، ہم ان کے قدموں پر نہیں ہیں. رات دن ہمیں یہ زندگی کم ہو کے کس کے قریب کر رہی ہے؟ قبر کے قریب. انتم سلفنا ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے ہیں، بعد میں ہم اسی شہر کو بسانے کے لیے آ رہے ہیں. جو حال تمہارا ہوا وہی ہمارا ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر مردے کہیں کہ کوئی خبر تو دنیا کی ہمیں دو تو ان کو ہم یہ خبر دیں گے، اے قبر میں جانے والوں، اولادکم حرمت، تمہاری اولاد محروم کر دی گئی ہے. ازواجکم زوجت، تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمائے یہ تو ہم ان کو خبر دیں گے، اور وہ جو ہمیں خبر دیں گے الامان والحفیظ، کہ آگے کے کیا حالات ہیں. خیر یہ موضوع پھر کبھی صحیح، وقت اب کم ہے. اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ آخری بدھ کی حقیقت کیا ہے، سفر کی آخری بدھ کی حقیقت. آپ علیہ السلام نے دعا سے فارغ ہو کر رات کا آدھی رات گزر چکی تھی، ٹائم کافی گزر چکا تھا، واپس آئے
تو 2 تکلیفیں بیک وقت شروع ہو گئیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تکلیفیں بیک وقت شروع ہو گئیں. 2 تکلیفیں کون سی؟ فرمایا بخار بھی چڑھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخار الحمہ. نمبر 2 الصداع، سر میں درد. یہ 2 تکلیفیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رہی. اور انہی 2 تکلیفوں کو آپ نے کب سے برداشت کرنا شروع کیا؟ سفر کی آخری تاریخ بدھ کا دن تھا اور 13 دن بیماری رہی اور 12 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو آخری بدھ کو آپ نے صحت پائی ہے یا بیماری کی ابتدا ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی. آخری بدھ کو بیماری کی، اور لوگوں نے، یاروں نے کیا مشہور کر دیا؟ حلوہ پکاؤ، بانٹو، تقسیم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بدھ کو صحت پائی ہے. صحت نہیں پائی بلکہ بیماری کی ابتدا ہوئی ہے. کتنا الٹ کر دیا دین کو. کیا اس دن، جس دن ہمارے نبی کی تکلیف شروع ہو رہی ہے، کیا اس دن ہم حلوے پکا کے، عیدیں منا کے خوشیاں کریں؟ ہم یہ سازش کی گئی ہے. اس لیے اس دن نہیں. ہاں صدقہ خیرات کرو. اللہ پاک نے صدقہ خیرات کو بہت پسند کیا ہے. سبحان اللہ. صدقے میں، خیرات میں کس قدر، کوئی وقت بھی مقرر، نماز کا وقت مقرر ہے، روزے کا وقت مقرر ہے، تہجد کا وقت مقرر ہے. ایک عبادت ایسی ہے، 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کا اللہ نے وقت مقرر نہیں کیا. صدقہ خیرات کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور ہمارے نبی پر درود شریف پڑھنے کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یہ 2 عبادتیں وہ ہیں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور مہربانی فرما کر اس مہینے میں کوئی کالے چنے پکا کر، ابال کر بھی نہ بانٹیں. ہر سال یاد دلاتا ہوں، کالے چنے کسی ایک جگہ سے ہمارے گھر میں جب آنا شروع ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مہربانی کرو بھائی، ہمارے گھر میں کوئی بلا نہیں ہے. چنے ابالو، اور وہ بھی کالے رنگ کے ہوں تاکہ جنات کالے چنوں کو دیکھ کر بھاگ جائیں، مصیبتیں بھاگ جائیں. اور بعض تو ایسے وہم پرست ہیں، ڈنڈا لے کر پیٹی کو مار رہے ہوتے ہیں، چارپائیوں کو، دیواروں کو بھگا رہے ہوتے ہیں، مصیبتیں بھاگو. اس طریقے سے مصیبتیں بھاگتی ہیں. یہ سبق کس نے پڑھایا؟ یہ کن لوگوں نے آپ کو یہ باتیں سکھا دی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، جس وقت چاہو تم صدقہ خیرات کرو. جو مصیبت آئی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی ختم کر دے گا، جو آنے والی ہے اللہ اس کو آنے ہی نہیں دے گا. صدقہ خیرات. اور سب سے بڑا فائدہ صدقہ خیرات کا کیا ہے؟ فرمایا جو آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچا لے گا. بری موت سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن خاتمہ اور حسن ظن کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.